عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني. أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين، وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني. كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني، وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني. نظرت إلى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ڈیڈس پرومس پیراڈائز، جنت میں لے جانے والے اعمال۔ اسلامک پرسپیکٹو میں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ جنت میں لے جانے والے اعمال۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ بھی چھوٹا سا ہوتا ہے، ابھی 2 سال کا، بولنا ہی سیکھتا ہے، تو مسلمان جتنے ہوتے ہیں پہلے اس کو کلمہ طیبہ پڑھا دیتے ہیں، یعنی شہادہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو یہ جو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو ہے، وہ ہم جنت کی ہماری، یہ ہم شہادت دیتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو یہ جنت کی، یہ ہماری شہادت ہوتی ہے، جنت کی کنجی ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ جنت کی جو کنجی جو ہے، ہم عربی میں بولتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے باوجود بہت سارے مسلمان محض اس قول پر بھروسہ کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ جب تک وہ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں گے، انہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچے گی، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ شہادت کی اس محض زبانی بیان کی وجہ سے انہیں جنت مل جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شہادت کا محض یہ کہنا کہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن اپنے گناہوں کی، جو کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ اس پہ سزا ہوتی، سزا بھگتنے کے بعد نا، وہ سب لوگ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ ایسے گناہ ہے کہ سزا تو ضرور دیں گے اس میں، اس کے بعد۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں پھر کلمہ شہادہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو یہ نجات کے لیے کافی ہے، تو واقعی یہ نجات کے لیے کافی ہے، لیکن عمل بھی ہونے چاہیے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ در حقیقت منافقین یہ بیان کثرت سے کیا کرتے تھے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، بس اب یہ ہے کہ ہمارے لیے کافی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جھوٹا قرار دیا اور فرمایا کہ وہ جہنم کے جو ہے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، ہے نا۔ تو ہمارے علماء جو ہے، علماء اسلام ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایمان کی یہ گواہی ہمارے لیے مفتاح الجنہ ہے، یعنی مفتاح کہتے ہیں کہ کنجی کو، جنت کی کنجی ہے، لیکن اس میں شرائط بھی ہیں۔ اور وہب بن منیج رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ گواہی یہ گواہی کافی نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کا، اللہ صرف اللہ کو عبادت کا حق ہے، تو کیا یہ گواہی کافی نہیں ہے، یہ جنت کی کنجی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بلا شبہ ہر چابی کے دانت ہوتے ہیں، اگر تم دانت والی چابی لے آؤ تو دروازہ کھل جائے گا، لیکن اگر نہیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ دروازہ روز کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ زگ زیگ زگ زیگ زگ زیگ اس کی جو ہے دانت بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، اگر اس کے بغیر ہوا ہے تو دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو یہ جنت کی کنجی تو ہے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادہ جو ہے، لیکن کیا فرمایا انہوں نے کہ دانت والی چابی ہونی چاہیے، یعنی کہ ہمیں پھر اس پہ جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور لا سے شروع ہوتا ہے، لا کیا ہے؟ نفی، تمام شرک کی نفی، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے نا۔ اسی لیے تو ابو لہب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی پہاڑی پر چڑھے
اور کہا کہ میں وہاں پر یہ تھا کہ کوئی لاؤڈ اسپیکر تو ہوتے نہیں تھا، تو پہاڑی پر چڑھ کے جو ہے بلایا جاتا تھا۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھے اور آواز دی اور کہا کہ میں اگر تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے تو آپ لوگ میری بات کا یقین کر لیں گے؟ تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، کیونکہ آپ کو تو نبوت سے پہلے بھی صادق و امین وہ کہتے تھے نا کہ آپ تو سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ لیکن جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو وہ ظاہر ہے کہ عرب تھے، ان کو پتا تھا کہ لا کا کیا مطلب ہے، کہ تمام ان کو بت توڑ دینے پڑیں گے، ان کو جو نذرانے ملتے تھے، اس کو سونے کے ہرن ملتے تھے، اس کے پاس سونے کے کیا کیا تھے، وہ سب جو ہے حلوے مانڈے پڑ جائیں گے نا۔ تو اس نے مان کے نہیں لیا، آپ کو پتا ہے وہ سمجھ گیا۔ تو اس میں شرک کی نفی ہے نا، کہ بس ہم تو یہ ہے چابی کہ ہمیں شرک کی نفی کرنی ہے، اور چابی کے دانت، اور اللہ تعالیٰ کی مان کے چلنے، قرآن اور سنت پہ عمل کرنا ہے، اس کے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے اوامر پہ جو ہے ایمان لانا ہے، اس کے نواحی جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے باز رہنا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آ, آ, لوگ کہتے ہیں کہ جس نے کہا کہ کسی کو عبادت کا حق نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، جنت میں داخل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو کوئی عبادت کا حق نہیں، اور وہ اپنے فرائض کو پورا کرے اور اس کے تقاضے پورے کرے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ بیان جو ہے لا الہ الا اللہ کچھ شرائط پر پورا اترتا ہے، اور وہ شرائط وہ یہ ہے کہ اس شخص کو جو لا الہ الا اللہ کہہ کر فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو اس بیان سے لا الہ الا اللہ کے بیان سے فائدہ نہ اٹھائے، تو دونوں میں فرق ہے۔ فرق پتہ چل جاتا ہے نا۔ بعض بہت قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، اتنے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عمل نہیں ہوتے، تو ہم کہہ دیتے کہ قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں ہوتا، یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ دینی محفلوں میں جاتے ہیں، ان پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اور کچھ لوگ ہوتے ہیں واقعی وہ ایمان لے آتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے بعد ایمان تو ان کا اتنا پکا ہوتا ہے، ایمان تو وہ بھی لے آتے ہیں جو جن کی زندگیوں میں فرق نہیں آتا۔ تو اس سے فائدہ اٹھانے والے اور فائدہ نہ اٹھانے والے دونوں کا فرق ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ دن میں کتنی بار وہ کہہ رہا ہو لا الہ الا اللہ، لیکن ہمیں فرق معلوم ہو جاتا ہے کس کا ایمان پکا ہے اور کس کا سچا ہے۔ تو یہ جو ہم نے کنجی کی بات کی کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ایک کنجی ہے کلمہ شہادت، اس کنجی کے علماء نے 7 شرائط درج کیے ہیں۔ کتنے شرائط ہیں، کتنی شرطیں؟ 7 ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ العلم، شہادت کے معنی ہے کہ اس کی نفی اور اثبات کا علم، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 ہے الیقین، یعنی یقین، اس کا کامل علم جو شک اور شبے کا مقابلہ کرتا ہے، بالکل شک نہ ہو، باقی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور القبول، نمبر 3 القبول، قبولیت جو رد سے متصادم ہو، کہ اس میں شرک کی نفی ہو۔ اور الانقیاد، اپنے جائز تقاضوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اور فرائض ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اخلاق کے ساتھ ادا کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ بس اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ جتنے فرائض ہیں اس کو ادا کریں، اور اللہ کے ساتھ جو باتیں ہیں جس کے اللہ نے حکم دیے ہیں، جو جائز تقاضے ہیں، اس پہ سر تسلیم خم کر دینا۔ اور جو ہے الصدق، سچائی، جو نہ جھوٹ اور منافقت کی اجازت دیتی ہے۔ منافقوں نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے لیکن وہ منہ پہ کچھ تھے اور پیچھے سے کچھ تھے، مسلمانوں کے راز جا کے کھولتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ہنسی مذاق اور ٹھٹا کرتے تھے۔ تو وہی سورۃ البقرہ میں بتا دیا گیا نا سارا کچھ ان کی، کہ وہ جو ہے مسلمانوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ دل سے ایمان نہیں لائے۔ پھر اخلاص، اخلاص ہونا چاہیے، سنسیئرٹی، اخلاص جو شرک کی نفی کرتا ہے، کہ بالکل ہم نے اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ تو اور المحبہ، محبہ کہتے ہیں محبت کو، تو کلمہ شہادت کی محبت اور اس کے معنی اور اس پر خوش ہونا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو توحید کے ساتھ ساتھ اعمال صالح بھی ہونے چاہیے، یا توحید تو ہم نے کہہ لی نا لا الہ الا اللہ، اور رسالت پہ بھی ایمان لے آئے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، وہ توحید ہو گئی، اللہ کی وحدانیت ہو گئی کہ اللہ بس واحد الہ ہے، اور وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوا کسی کی ہمیں عبادت نہیں کرنی، شرک نہیں کرنا۔ اور جو ہے رسالت پہ بھی ایمان لائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے بعد جو ہے کوئی رسول نہیں آئے گا، اور قرآن مجید جو ہے آخری کتاب ہے، اب ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے۔ اور کتابوں پہ ہم ایمان تو لائے، لیکن عمل ہمیں صرف اب قرآن پہ کرنا ہے، وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں بھی نہیں۔ تو توحید کے ساتھ ساتھ اعمال صالح کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی اطاعت کے اعمال، اور جتنے اچھے اعمال ہیں ان پہ اطاعت کرنی ہے، ان کو ماننا ہے، اور حرام کاموں سے اجتناب کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے کہ کچھ اعمال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اعمال کیا ہے جنت میں جانے کے لیے، کچھ اعمال۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جنت میں لے جانے والے کچھ اعمال۔ ایک آدمی، اب آپ ماشاءاللہ اس میں اتنے ہی چیزیں، ایسے اعمال ہیں کہ ہم کر بھی رہے ہوتے روز، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جنت میں ہمیں لے جائیں گے نا، بالکل ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو آج ہمیں بڑی حیرانی بھی ہوگی، اور ایک ہمارا یاد دہانی بھی ہو جائے گی کہ اچھا یہ سارے اعمال جنت میں لے جائیں گے، اور یہ ہے کہ پھر ہم اس میں خلوص سے، نیت سے، اخلاص کے ساتھ وہ سارے اعمال کریں گے، اور مزید جو کر بھی رہے ہیں تو اخلاص کے ساتھ کریں گے کہ واقعی یہ جنت میں لے جاتے ہیں، اور بہت خوشی سے کریں گے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر میں عمل کروں تو وہ مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کی بندگی کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، یعنی قرابت داری نبھائے۔ آپ کو پتہ ہے نا، قاطع رحم جنت میں نہیں جائے گا، جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ماں کے رحم، جس سے یہ ووم جو ہے، جس سے جو ہے سب تمام بھائی بہن پیدا ہوتے ہیں، سے اللہ تعالیٰ نے رحم سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ جو تجھے خوش کرے، جو تجھے جوڑے اسے میں جوڑوں، جو تجھے توڑے اسے میں توڑوں، ٹھیک ہے، اسے میں کاٹوں جو تجھے کاٹے۔ تو اور رشتہ داری نبھانے سے آپ کو حدیث کئی بار گزری، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے، عمر دراز ہوتی ہے، بہت سے فائدے ہیں رشتہ داری کے۔ تو اللہ آپ سس نے اسے فرمایا، اس نے جنت میں جانے والے اعمال پوچھے تو اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر۔ جب وہ پیٹ پھیر کر وہ آدمی چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے ان چیزوں کی پابندی کی جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ سارے عمل کریں گے تو جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور ہم کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے جس کی ناک خاک آلود ہو گئی؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا تو ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ تو ماں باپ کی بھی خدمت کرنی ہے، بوڑھے ہوں نہ ہوں، اور بڑھاپے کے لیے تو خاص دیکھیں واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ بڑھاپا پائے اور وہ جو ہے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے تو اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو والدین کا بہت خیال کرنا ہے۔ پچھلی بھی ہماری آیت پچھلے درس میں گزری تھی، وہ بھی والدین پر ہی تھی نا، الحمدللہ والدین پہ کافی لمبا ہم نے جو ہے ہماری تفسیر تھی ہماری سورۃ بنی اسراء میں۔ اس کے بعد ہم جو ہے دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھا دی ہے کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو۔ تو ہم دعا کر لیتے ہیں اللہم انی اسألک الجنت و اعوذ بک من النار۔ اے اللہ بے شک ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال، یہ دعا بھی سب کو آتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور دورہ قرآن میں اس کی آپ نے پوری تفسیر پڑھی ہے کہ اس میں ہم کیا کچھ مانگ رہے ہیں۔ دنیا کی جتنی بھلائیاں ہیں جن سے جتنے ہمیں فائدے ہوتے ہیں وہ سب مانگ رہے ہیں، اور آخرت کی بھی اللہ کی رضا، جنت کا حصول، اعلیٰ درجے کی جنات۔ اگر آپ کو یا جنتیں اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ جو ہے ایک معمولی دعا نہیں، اس میں
یہ کمپریہنسو دعا ہے، بہت جامع دعا ہے، کہنے کو تو یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس میں بہت کچھ مانگ لیا جاتا ہے، تو یہ بھی کافی ڈیٹیل میں آپ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مقبول دعا ہے جس کو مانگ کے دعا قبول ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کو پاس ماشاءاللہ 11 مقبول دعائیں ہیں، آپ نے یاد بھی کی ہے، نہیں یاد کی تو آپ کے پاس وہ پیپر بھی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں کیونکہ آپ ہی کے لیے حمد ہے، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ بہت احسان کرنے والے ہیں، آسمانوں اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والے ہیں، جلال اور عظمت والے ہیں۔ میں آپ سے جنت کی طالب ہوں اور میں آگ کے عذاب سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں۔ ہم نے تو مثالوں سے چیزیں بنائی نا، جیسے ہم نے پہیا بھی بنایا تو موسمبی دیکھی، ایپل دیکھا، گول تو بنا لیا، ہر چیز ہم نے اللہ کی تخلیق میں دیکھ کے بنائی ہے نا، دیکھ دیکھ کے بنائی۔ اللہ نے تو بغیر کسی مثال کے چیزیں پیدا کی ہے، کوئی چیز تھی نہیں، کسی چیز کا وجود تھا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اتنی جو ہے سپرفیشل پاور ہے اللہ تعالیٰ، تو ہر چیز کرنے پہ قادر ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشہد میں بھی پڑھتے تھے، درود ابراہیم کے بعد بھی پڑھتے تھے یہ ساری دعائیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آسان اعمال جو قیامت کے دن ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہوں گے، ایسے اعمال ہم دیکھیں گے جو بہت آسان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قیامت کے دن ترازو میں بہت وزنی ہوں گے۔ ان میں سے جو ہے حسن اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں، آپ کو پتہ ہے میزان لگے گا، ترازو لگے گا قیامت کے روز، وہاں پہ جو ہے ہمارے اعمال تولے جائیں گے اور ہر چیز کو شکل دی جائے گی، ہمارے اعمال کو بھی شکل دی جائے گی۔ تو قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے، لوگوں سے اچھی بات کی، اچھے اخلاق سے ملے، منہ بنا کے بدتمیزی سے، تو وہ اچھے اخلاق نہیں ہوتے۔ تو اچھے اخلاق مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتے ہیں۔ اور جو ہے آپ نے اس میں بھی پڑھا ہے میت کے درس میں بھی کہ میت کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو ایک سفید پوش چہرہ آدمی اس کو ملتا ہے، نظر آتا ہے، تو وہ کہتا ہے، میت کہتی ہے کہ تم کون ہو؟ تم تو چہرے سے ہی بڑے نورانی نظر آتے ہو، بہت سفید پوش۔ تو وہ میت کہتی ہے کہ میں تمہارا قرآن ہوں جسے تم آنا لیل و آنا النہار پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ سفید پوش چہرہ کہتا ہے کہ میں تمہارا حسن اخلاق ہوں، میں تمہارا اچھا اخلاق ہوں، اور تم جو ہے اس کو تسلی دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے دو۔ تو آپ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے قرآن کو دن رات پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، اس پہ چلنا، اور اس کے بعد جو ہے حسن اخلاق سے کیریکٹر، گڈ کیریکٹر، آپ دیکھیں انگلش میں لکھا ہوا ہے نا نیچے گڈ کیریکٹر، تو ہمارا جو ہوتا ہے آپ کو عادیث ہوتی ہے عربک، انگلش، اردو تینوں زبان میں ہوتے، تو اچھا اخلاق جو ہے اس کے اتنے فائدے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی اجر ہے اس کے، اتنے ریوارڈ ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، جو زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں بوجھل اور وزنی ہوں گے۔ وہ کلمات مبارکہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ ضرور آپ پڑھا کریں کیونکہ بہت جو ہے ترازو میں بہت بھاری ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ترازو میں وزنی ہو جائے گا ہمارا، اور بہت اجر و ثواب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو ہے تو بہت ہلکے لیکن اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب کلمے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ذکر کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے،
अल्हम्दुलिल्लाह तराजू को भर देता है। सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आसमानों से ज़मीन तक की वसअत को भर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा जिक्र क्या करिए कि ज़मीन और आसमान की जो है वसअत को भर देते हैं। नमाज नूर है, तो नमाज भी बहुत खुशू व तजल्लुल और उसे खुशू खुजू से अदा करें। सदका दलील है, सब्र रोशनी है। कुरान तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत है। और हर इंसान दिन का आगाज करता है तो कुछ अमाल के इवज अपना सौदा करता है, फिर या तो खुद आज़ाद करने वाला होता है या खुद को तबाह करने वाला होता है। स्क्रीन रुक गया, मुझे लग रहा है या आप लोगों को लग रहा है? स्क्रीन नहीं आ रहा है उज़मा जी, ये हदीस नहीं आई जो मैं बोल रही हूँ। उसके बाद हम जन्नत में, हाँ ये वाली हदीस थी, मैंने आपके सामने पढ़ी, अभी मैंने पढ़ दी। अब आगे हम देखते हैं, जन्नत में महल बनाइए। अब हम जन्नत में पैलेसेस, बिल्ड अ पैलेस इन जन्नत, ठीक है। जन्नत में महल बनाए, तो पैलेस और महल कैसे, दुनिया में कितनी तमन्ना होती है, मैं बड़ा अच्छा घर बनाऊं जिसमें बड़ी फैसिलिटीज हो। और आजकल तो एलिवेटर्स भी घरों में भी लग रहे हैं माशाल्लाह। और जो है बूढ़े लोग चढ़ नहीं सकते हैं। और ऐसे डाइनिंग हो, ऐसे डाइनिंग हो, ऊपर का बाला खाना ऐसा हो। तो हम देखें कि हम जन्नत के महल कैसे बना सकते हैं। तो मस्जिद की तामीर करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मस्जिद बनाई और ये भी फरमाया कि उससे मकसूद अल्लाह ताला की रजा हो, तो अल्लाह ताला ऐसा ही एक मकान जन्नत में उसके लिए बनाएगा। तो अपने मुल्कों में या यहाँ भी जहाँ भी रह रही हैं जहाँ मस्जिद ना हो, गांव खेवड़े अपने शहरों में, अपने बैक टू अ कंट्री भी हो, यहाँ भी मस्जिद बना दे तो अल्लाह ताला ऐसा ही मकान हमें देंगे इंशाल्लाह। एक और हदीस मुबारक है जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने परिंदे के घोंसले के बराबर या उससे भी छोटी मस्जिद बनाई, मस्जिद अल्लाह के लिए बनवाई, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। मुझे मालूम है बहुत सी बहनें बना भी चुकी हैं, बना भी चुकी होंगी, या हिस्सा भी डाल दिया होगा। और न्यूयॉर्क में भी आप देखें बहुत सी बड़ी बड़ी मस्जिदें बन रही हैं। अक्सर उसमें आता है मीडिया पे, आप सोशल मीडिया पे जाएं तो डोनेशंस का आता है, यूट्यूब पे जाएं, उधर जाएं। अगर कोई वाकई अच्छी ऐसी बड़ी मस्जिद बन रही है और आपको पता चले कि वाकई ऑथेंटिक है वहां देना, तो जरूर उसमें हिस्सा डाल दें। जरूरी नहीं कि हम पूरी मस्जिद बना लें, कुछ हिस्सा भी डाल लें। तो अल्लाह की जात से तो कुछ بعید नहीं कि आपकी नीयत और इखलास को देखेंगे अल्लाह, मेरी और आपकी। और पता नहीं अल्लाह ताला कितना सवाब दे कि सूरतुल बकरा में कि एक दाना उसमें 7 बाली और 7 बाली से 700 दाने, तो 1 से लेके 700 गुना तक अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि वो अजर देते हैं। और हमें नहीं पता कि अल्लाह के 700 कितने हैं, कितना अल्लाह ताला अजर दे दे, ठीक है इंशाअल्लाह ताला। तो ये जन्नत में महल बनाने वाले आमाल थे। उसके बाद हम देखते हैं कि हम 5 नमाजें पढ़ते हैं, ठीक है। तो 5 नमाजों में जो है 12 रकात सुन्नत सुन्नत मुअक्कदा है, ठीक है, वो जरूर पढ़नी है हमें। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोजाना पाबंदी के साथ 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ा करे, ये 12 रकात आपकी नमाज के अंदर ही होती है। वो कैसे होती हैं, वो पढ़ेगा तो उसके लिए जन्नत में एक घर बन जाएगा। ये सुनन इब्ने माजा हदीस 1140 है। 4 रकातें जोहर से पहले, यानी आपने 4 रकात फर्ज पढ़ते हैं ना जोहर के, उससे पहले हम 4 रकातें पढ़ते हैं, वो 4 रकातें 12 कैसे होंगी, 4 रकातें जोहर से पहले और 2 रकात उसके बाद, फिर फर्ज पढ़ने के बाद 2 रकात, तो 6 रकातें सुन्नत जो है आपकी जोहर में हो गई। 2 रकात मगरिब के बाद, 3 फर्ज मगरिब के पढ़े उसके बाद, 2 रकात जो है इशा के 4 फर्ज पढ़ने के बाद 2 रकात पढ़े फर्ज, और 2 रकात फजर से पहले। तो ये आपकी हो गई 12 रकात सुनने मौकदा, ठीक है, 12 सुन्नतें हो गई। तो उसके लिए जो रोजाना पाबंदी के साथ 12 रकात सुनने मौकदा पड़ेगा, उसके लिए जन्नत में एक घर बनाया जाएगा। स्क्रीन बिल्कुल रुक गया, हमें हदीस नजर नहीं आ रही है वाली जो मैंने पढ़ी है, तो मेरा ख्याल है स्लो है आपका इंटरनेट। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हक पर होने के बावजूद भी जो है बहस और कट कट हुज्जती छोड़ दे और आर्ग्यूमेंट ना करे, तो वो जन्नत में जाएगा, ठीक है। अच्छा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने झूठ बोलना छोड़ दिया और वो बातिल पर था, तो उसके लिए जन्नत के किनारों में एक महल बना दिया जाएगा। और जिसने हक पर होने के बावजूद बहस और कट हुज्जती छोड़ दी, आर्ग्यूमेंट लड़ाई झगड़े, हालांकि वो हक पे था, वो सच्चा होता है, उसके लिए जन्नत के बीच में महल बनाया जाएगा। और जिसने अपने आप को हुस्न अखलाक से मुज़य्यन किया, उसके लिए जन्नत के ऊपरी हिस्से में महल बनाया जाएगा। अभी आपने उसने अखलाक की, गुड कैरेक्टर की हदीस भी पढ़ी थी ना, तो फिर आ गया देखे रिवॉर्ड के, उसके लिए जन्नत के ऊपरी हिस्से में महल बनाया जाएगा।
اوپر کا حصہ ہم کتنا پسند کرتے ہیں نا، کسی بلڈنگ میں کسی کے گھر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں او 14 فلور، او 20 فلور، او واٹ اے ویو، واو نائس، کتنا خوبصورت ویو ہے نا یہ الفاظ ہمارے ہوتے ہیں اس وقت سبحان اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ بھی کہہ دیا کریں گے انشاءاللہ نا، کہتی ہیں مجھے پتا ہے ساری بہنیں، لیکن بعد میں شیطان بلا دیتا ہے، او واو تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن سبحان اللہ بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ اللہ کی بڑائی اور اس کی جو ہے بزرگ، اس کی بڑائی ہم بیان کریں اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر۔ اور پھر یہ جو ہے کہ جو حق پہ ہونے کے باوجود بحث اور کٹ حجتی چھوڑ دے، آرگیومنٹ چھوڑ دے، تو اس کے لیے جنت کے بیچ میں محل بنایا جائے گا۔ بعض دفعہ ہم سچ بول رہے ہوتے ہیں، ہم حق پہ ہوتے ہیں اور لوگ مان کے نہیں دے رہے ہوتے ہیں، فیملی میں ہی۔ یہ سنن ابن ماجہ حدیث 51 ہے، تو اسکرین پہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، ہاں نہیں ہے، یہ وہی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے وہی ہے۔ تو جو ہے یہ ہے جی اسکرین پہ۔ تو بعض دفعہ بات کوئی مان نہیں رہے ہوتے، اور بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ چھوڑو گھر میں ماحول خراب ہوگا، ابھی کھانے کا وقت ہے، والد آئے ہیں یا شوہر آئے ہیں تو چھوڑ دیں اور سارا ماحول خراب ہوگا، اور حق پر ہوتے ہیں اس کے باوجود آرگیومنٹ چھوڑ دینا، تو اس کے لیے جنت کے بیچ میں محل بنایا جائے گا، اور حسن اخلاق والوں کو جنت کے اوپری حصے میں محل دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے آسان اعمال جو جنت میں لے جائیں گے، جنت میں لے جانے والے آسان اعمال۔ بالکل سب سے پہلے تو ہم نے کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ سے شروع کیا تھا، شہادہ سے، کہ شرک سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، شرک سے بچنا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں باعث سے موجب ہیں۔ کسی شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ 2 موجب کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا فوت ہو جائے تو جہنم میں داخل ہوگا، اور جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ شرک نہ کرنے والے دیکھیں تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد یہ حدیث جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ ہمارا آخری کلمہ جو ہے کلمہ شہادت و لا الہ الا اللہ، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ تو سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور دعا سنیں گے، کیونکہ جس کا آخری کلمہ کلمہ شہادت ہو وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ حدیث میں بھی آتا ہے نا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اور وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جو اللہ نے بندوں پر فرض کی ہیں، بس جس شخص نے ان کو اس طرح ادا کیا ہو گیا کہ ان کو ہلکا سمجھ کر ان میں کچھ بھی کمی نہ کی ہوگی تو اس کے لیے اللہ کے پاس جنت میں داخل کرنے کا عہد ہوگا، اور جو شخص ان کو ادا نہ کرے گا تو اس کے لیے اللہ کے پاس کوئی عہد نہیں، اللہ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اسے جنت میں داخل کر لے۔ دیکھیں صرف 5 نمازیں ہم اچھی طرح پڑھ لیں اور اس کو ہلکی جان کے، بھاری اور بوجھ، ہائے ابھی تو عصر پڑھنی ہے، ہائے ابھی تو مغرب پڑھنی ہے، ہائے ابھی تو دن چھوٹا ہے اور ابھی 1 گھنٹے سے اذانیں ہو رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ گھڑی گھڑی اذانیں ہو رہی ہیں، ہائے ابھی تو دن بڑا ہے، اتنا لمبا ہے، تو زور میں سوئے تو اتنا خیل اللہ کیا کہ اتنا کیا کہ وہ عصر بھی نکل گئی، ہاں ابھی اٹھتی ہوں اور فجر بھی ایسے کھو دی کہ ابھی تو، لیکن یہ منافق کرتے ہیں، کسلاتے ہوئے آتے نا کہ وہ ہے نا قرآن میں بھی کہ وہ منافق جو ہے نماز کی طرف بہت کسلاتا ہوا سستی سے آتا ہے، اور فجر اور عشاء تو ان پہ اتنی بھاری ہوتی تھی لیکن وہ اس لیے آتے تھے کہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہم منافق ہوتے۔ تو مومن پہ جو ہے نا نماز بہت ہلکی، اس کا تو انتظار کر رہا ہوتا ہے ایک نماز سے دوسری نماز کا کہ کب وقت ہو، اس کے تو ٹائمنگز بھی، نکاح کے، شادی کے، اس کی پارٹیز، اس کی پکنک، اس کی شاپنگ، وہ ایسے نکلتا ہے کہ میری نماز نہ قضا ہو، اپنے وقت رکھ کے نکلتا ہے نا، تو اس کے لیے اللہ کے پاس جنت میں داخل کرنے کا عہد ہوگا، ٹھیک ہے، دیکھیں اتنی فضیلت ہے اس کی۔ اچھا اس کے بعد جو ہے اس پہ راضی ہونا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کس پہ راضی ہونا، رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ کیا کس پہ راضی ہونا کہ میں جو شخص کہے رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد
رسولن صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اور یہ کلمات اس کو جنت میں لے جائیں گے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بیواؤں اور یتیموں کے کام آنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے! آپ دیکھیں، کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، بعض دفعہ بیٹے بھی نہیں ہوتے ہیں، بعض دفعہ پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں، اور جو ہے ماشاءاللہ بعض لوگ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوتا ہے، اولادیں بھی ہوتی ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں، پیسے بھی، سب کچھ ہوتا ہے، پراپرٹی بھی ہوتی ہے، بعض بالکل بیچارے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ سے کتنا بڑا اجر بتا رہے ہیں کہ ان کا خیال کرنا جہاد میں، جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ یعنی جنگوں میں جو جاتے ہیں اور جو شہید ہو جاتے ہیں اور جو واپس آتے ہیں تو وہ غازی کہلاتے ہیں، اتنا بڑا اجر ہے۔ یا پھر رات بھر عبادت کرنے کے برابر ثواب ہے، یا دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ثواب ہے، جو بہت زیادہ فرض روزوں کے علاوہ بھی نفلی روزے رکھتا ہے، اس کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ جو دن رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کے بہت عبادت کرتا ہے 5 نمازوں کے بعد علاوہ بھی، تو اس کے برابر ثواب ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ سجدوں کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا نا، جو جتنے سجدے کرے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا آپ وسلم سے کہ ہم دنیا میں جس طرح آپ کے ساتھ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں بھی آپ کا ساتھ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، بہت زیادہ سجدے کرو تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ ہے بیواؤں اور مسکینوں کا خیال کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارے سے قرب کو بتایا، شہادت کی اور درمیانی انگلی ملا لی، قریب کی، کہا کہ جو یتیم کی پرورش کرے گا، میں اور وہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اتنا قریب ہوں گے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہیے، اتنا قریب ہونا چاہیے ہمیں، تو یتیم کی پرورش کریں۔ خان ہمیں دور جانے کی، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، گھر میں ہی ہوتے، گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ اگر یہاں کوئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر دور ہے تو اس کو پیسے بھجوا دیں، اس کا خیال کریں، فون کریں، اور ساری چیزیں تو ہم دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ننھے سے جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کو کھلونے ہم نہیں دے رہے ہوتے، وہ ترس رہے ہوتے ہیں۔ کتنے بچوں کو میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں ہائے مجھے تو کھلونے ہی نہیں ملے دے رہا بچپن میں تو ترستا ہی رہا۔ تو وہ تو ایک ایج ہوتی ہے کھیلنے کی۔ اور آج کل تو ایجوکیشنل ٹوائز، دارالسلام کے اتنے اچھے ایجوکیشنل ٹوائز ہوتے ہیں جس میں وہ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ کہیں جو ہے کوئی آیت چل رہی ہوتی ہے، کہیں ان کے کوئز ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میں بہت خوش ہوئی، میرے نواسے نواسیاں نا، میں جدہ گئی تو وہ کھیل رہے تھے نا، تو میری بیٹی نے بتایا ممی یہ گفٹ دیا کرے دارالسلام کے، اس میں پورا کوئز تھا، سارے سوال تھے، وہ اتنے خوشی سے وہ کھیل بھی رہے تھے، انجوائے بھی ہو رہے تھے، اور تربیت بھی ہو رہی تھی، انہیں لگ رہا تھا کھیلے اور ان کو علم بھی آ رہا تھا نا۔ تو یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے کہ جیسے شہادت کی اور درمیانی انگلی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتاؤں جن سے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا، اور مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہی سرحد کی حقیقی پاسبانی ہے۔ یعنی جو کوئی اپنے سرحد کی پاسبانی کرتے ہیں نا، جیسے یہ تو گورنمنٹ ہوتی جو اپنی سرحد پہ فوجیں بٹھاتی ہے اور وہ چکنا رہتی ہے کہ کوئی اس میں داخل نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے نے فرمایا کہ ایسی چیز نہ بتاؤ جو گناہوں کو مٹا دے، گناہ بھی مٹ جائے، درجات بھی بلند ہو۔ تو وہ کیا ہے کہ دل نہ چاہتا ہو، پانی ٹھنڈا آ رہا ہو، اور جو ہے انسان کو وضو کرنا پڑے اور وضو کرے۔ اور بعض دفعہ ہمارے یہاں تو بہت فیسلٹیز ہیں ان ملکوں میں، پھر بھی کبھی کبھی اکثر نوٹس لگ جاتا ہے، جو بلڈنگ میں رہتے ہیں، ہماری تو بلڈنگ میں لگ گیا تھا کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک پانی نہیں آئے گا، تو سردی بھی تھی، وضو بھی کرنا پڑا۔ اور بعض دفعہ سستی کے مارے کہ اللہ بار بار سردیوں میں خاص طور پہ جلدی جلدی نمازیں ہوتی ہیں، گھنٹے گھنٹے سے، کبھی تو وضو رہتا ہے ایک دو نمازیں ایک وضو سے ہو جاتی، کبھی نہیں رہتا، تو اللہ یہ کیا بات ہے، گھنٹے سے گھنٹے میں وضو کرنی پڑتی ہے۔ تو ناگواری بھی ہو، انسان کی طبیعت میں ناگواری ہوتی ہے، اپنا نفس ہے، شیطان ہے،
اس کے باوجود اپنے نفس کو مار کے جو ہے مکمل وضو کرنا. اور مردوں کو چاہیے کہ مسجدوں کی طرف جائیں اور پھر نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. اس کا بھی بڑا اجر ہے. اور ہم یہی ہے نا کہ ایک مومن کا تو سارے روٹین ہی ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان ہوتا ہے کہ میری کہیں نماز نہ قضا ہو جائے، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. تو اس حدیث میں دیکھیں کتنے درجات ہیں اور کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ سارے عمل کرنے سے. اس کے بعد قرآن پڑھنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جاؤ، بلندی کی طرف چڑھتا جاؤ، ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا. بس تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی. یہ ہم سمجھتے تھے کہ صرف حافظ قرآن کے لیے، ہم میں سے ہم لوگ حافظ قرآن نہیں ہیں، جو ہیں ان کے لیے تو ہے. وہ بھی بھول نہ جائے، وہ بھی یاد کریں، اس کو نہ دہراتے رہیں. اور ان کے لیے بھی ہے جو بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں تو ضرور قرآن پڑھا کریں. فجر کا وقت سورۃ الزمر میں آتا ہے کہ قرآن گواہ بنتا ہے. قرآن الفجر کانا مشہودہ، ٹھیک ہے، اس کو ضرور پڑھا کریں. ٹھیک ہے، فجر کے وقت اگر بچوں کو رخصت کرنا ہوتا ہے، لنچ برنچ دینے ہوتے ہیں، ہسبینڈ کو دینا ہوتا ہے، تیاریاں کرنی، تو کوئی بات نہیں، ذکر زبان سے کرتی رہیں. اور پھر کوئی ایک وقت رکھ لے کہ قرآن ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے، تو جہاں رکے گا وہ شخص وہی اس کی جنت کی منزل ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ be easy with others. اللہ the Almighty let a man enter Jannah. اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جنت میں صرف اس لیے داخل کیا because that man was easy when buying, easy when selling to others. وہ آدمی جب خرید و فروخت کرتا تھا، بیچتا تھا چیز یا خریدتا تھا تو بہت آسانیاں پیدا کرتا تھا نا. ایک تو بہت مشکل، ہر کام میں مشکل پیدا، کوئی بات کو مشکلات پیدا کر دیں، وہ ہر کام میں آسانی پیدا کر، خرید و فروخت میں، بیچنے میں، تاجر تھا جو بھی تھا. easy when he passed a judgment and easy when he sought a judgment. جب اس کو کوئی فیصلہ کرنا پڑتا تھا، کوئی بات کرنی پڑتی تھی گھر میں، ذرا فیملی میں ہم بچے ہماری رعایا ہے تو ہمیں فیصلے، ہر آدمی کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی، یہ ضروری نہیں کہ ہم بڑے جج بنے. تو اس میں بھی ایزی رہیں، کوئی فیصلہ بچوں کے حق میں ہو تو انصاف ہو، سب کو ایکول رکھیں، سوچے بھی تو ہمارا فیصلہ جو ہے اس کی بھی سوچ جو ہے انصاف پہ مبنی ہو. تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت لکھ دی ہے. تو ناانصافی بچوں کے درمیان کہیں بھی آپ کو انصاف کرنا ہو، ناانصافی نہ کریں. بعض دفعہ ہوتا ہے ہمیں جو چاہتے ہیں جس کو ہم، اس کی غلط بات کو بھی ہم صحیح کر دیتے. تو یہ ناانصافی، غلط کو غلط کہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں، سچ کو سچ کہیں. اس کے لیے دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ حق کو حق دکھا دیجئے، حق کی پیروی کروا دیجئے، باطل کو باطل دکھا دیجئے اور باطل سے اجتناب فرما دیجئے، باطل سے ہمیں، جھوٹ سے، غلط سے ہمیں روک دیجئے. دعا کیا کیجئے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سب نے فرمایا کہ جس نے مجھے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی اور اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت دی تو میں اسے جنت میں جانے کا بھروسہ دلاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور زبان تو ہماری اتنی آفت ڈھاتی ہے، اگر ہم روزانہ رات کو ریکارڈ کریں کہ ہم نے کیا بولا تو ہم خود شرم سے جو ہے نا گڑ جائیں بالکل. تو جو ہے، اور یہ ہماری جسم کے 360 جوڑ ہیں جو آج میڈیکل سائنس بتا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ کس طرح بتایا کہ اگر جو ہے اشراق پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کا ثواب، اور ہم چاشت اور دعا پڑھتے ہیں 4 رکعت تو ہمارے 14 ہمارے جو ہے 360 جوڑ ہیں اس کا کفرانہ ادا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے پہلے بتا دیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو 360 جوڑ ہمارے اٹھتے ہیں نا، تو زبان سے کہتے ہیں کہ تم صحیح رہی ہو، اگر تم نے کچھ غلط کہہ دیا تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے. تو اپنی زبان کو قولا معروفہ، قولا سدیدہ، قولا کریمہ. ابھی آپ نے قولا کریمہ پڑھا والدین کے لیے نا، پرسوں ہی آپ کی آیت گزری ہے. تو اور آپ تو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں قولا معروفہ، معروف بات کرنی، قولا سدیدہ، قولا کریمہ. تو قرآن کے اسٹوڈنٹ میں تو چینج آتا ہے، ان سے تو بات کر کے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد علم حاصل کرنا. ٹھیک ہے. آپ سب نے فرمایا کہ جو ایسی راہ چلتا ہے جس میں اسے علم کی تلاش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیتا ہے. چاہے آپ جو ہے زوم پہ آئی ہیں، اللہ کو پتا ہے پہلے آپ جو ہے گھر گھر آتی تھی. ٹھیک ہے. اور ساری بہنیں، ہمیں کتنی اچھی یادیں ہر بہن گھر دیتی تھی، چاہے شوہر ہو، چاہے بچوں کی چھٹیاں ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اور چائے کا انتظام. اور کتنا اچھا صحیح بخاری ہم نے شروع کیا، دورہ قرآن ہم نے شروع کیا. تو
اب ضروری تو جتنے قدم چل کے ہم جاتے تھے تو فرشتوں کے پروں پہ چل کے جاتے، لیکن آج کووڈ کے بعد جو ہے ہم نے گھر سے شروع کر دیا، اور گھر ہمارے یہ کہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، فیملیز بڑی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اب بھی ہمیں وہی اجر دے رہے ہیں ان کی کہ جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے۔ تو تمام بہت ساری بہنوں کو دعوت دیں، دیکھیں آج بھی کتنی کم بہنیں، جبکہ ہماری 22 25 26 تک چلی جاتی بہنیں، اب تھوڑا سا گیپ آ گیا تو دیکھیں کتنی تھوڑا سا، مجھے معلوم ہے کچھ آج میڈیکل کسی کے چیک اپ ہے، میسج بھی آ جاتے ہیں، ریکارڈنگ سے تو سب پورا کر ہی لیتے ہیں، پھر بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے، کسی کے چیک اپ ہے، کسی کو کہیں جانا ہے کہ کچھ ہو، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہم ثواب حاصل کر رہے ہیں، جو ہم دین کی حلاوت محسوس کر رہے ہیں، وہ ہماری دوسری بہنوں کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور تمام صحابہ تھے، کتنا دین نازل ہوا تھا، سارا قرآن تو نازل نہیں ہو گیا تھا، جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی تھی ابو بکر صدیق فوراً گئے اپنے دوست عثمان رضی اللہ عنہ کو لے آئے اور فوراً جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، جو ایسی راہ چلتا ہے جس میں اسے علم کی تلاش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جنت کا راستہ ہموار کر دیتا، تو ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو گیا، چاہے ہم زوم پہ آتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، آپ نہیں کہہ رہی ہے، ہمارے سامنے احادیث موجود ہے، حق الیقین عین الیقین، ہم تو سارے یقین کر رہے ہیں نا، عین الیقین بھی کر رہے ہیں، اب تو زوم کی وجہ سے ہمارے سامنے حدیثیں بھی آ گئی ہے، اور ہماری بہن اتنی محنت کر رہی ہوتی ہے، ہماری عظمیٰ بہن اسکرین بنانے پہ۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ پڑھتی ہیں، مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو شخص بھی انہیں یاد کر لے گا جنت میں جائے گا۔ اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے، یعنی آڈ، اللہ وطر ہے، ٹھیک ہے، انگلش کا ترجمہ دیکھیں، اللہ از وطر ون اینڈ لوز دا وطر دیٹ از آڈ نمبر۔ آڈ کیا ہوتے ہیں؟ 1 3 5 7، طاق راتیں ہوتی ہیں نا، طاق رات کیوں کہتے ہیں آپ رمضان میں؟ 21 23 25 27 29 نا، تو اللہ طاق ہے، اللہ ایک ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 99 نام ضرور اللہ کے صبح فجر کے بعد بھی اذکار کرتی جب بھی کریں، اور عصر کے بعد بھی مجھے پتا ہے اذکار کریں گی آپ، تو اس میں بھی 99 نام مجھے پتا ہے پڑھتی بھی ہیں، بھول گئی ہیں تو ہماری یاد دہانی ہو گئی۔ پھر جو ہے بیمار کی جو ہے کو دیکھنے جانا، ٹھیک ہے، اس کا کیا اجر ہے؟ اس پر علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان بھی کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جو شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ تو انشاءاللہ مجھے معلوم ہے آپ سب جاتی ہیں، اور ضرور جایا کریں مریضوں کی عیادت کو، اور بتایا بھی کریں۔ بعض دفعہ ہمیں بیماریوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ شخص یا ہمارے جو رشتہ دار ہیں یا ہمارے پڑوسی ہیں یا ہماری سہیلیاں ہیں، ہمارے ملنے جلنے والے ہیں، ہمارے احباب ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنے بیمار ہیں، اور پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم ملنے، اس لیے بتایا کریں کہ فلاں بہت سیریس کنڈیشن ہے، تاکہ ہم جائیں اور اتنے ثواب ان کو دے سکیں۔ جب خبر ہی نہیں پہنچے گی تو ہم کیسے جائیں گے نا، ٹھیک ہے، اور ہمیں خبر پہنچ جاتی تو ہمیں سستی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اتنے اجر ہے، دیکھیں کتنے سارے اجر ہیں کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے، اور جنت میں ایک باغ ہوگا اس کے لیے انشاءاللہ۔ پھر 6 جو ہے اعمال ایسے ہیں جن کو کرنے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو ہم دیکھتے ہیں وہ 6 اعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 6 اعمال ہم دیکھتے ہیں۔ تو انس بن مالک reported the prophet sallallahu alaihi wasallam said, accept 6 deeds from me and I assure your acceptance into paradise۔ مجھ سے 6 اعمال قبول کر لو اور میں جو ہے جنت کی گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ when one of you speak let him not lie۔ اچھا، جو ہمیں اردو میں نہیں ملی ہے، آپ لوگ تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ تو عربی ترجمہ بھی کرتے ہیں صحیح بخاری کا، اور آپ جو ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انگلش اردو دونوں میں کرتے ہیں، انگلش کے درس میں بھی آپ لوگ آتے ہیں سیٹرڈے کو۔ کل ہمارا انگلش کا درس، کل سیٹرڈے کو نہیں سنڈے کو ہوگا، ضرور تشریف لائیں۔ تو وین ون آف یو اسپیک لیٹ ہم ناٹ لائی، جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، ٹھیک ہے، جھوٹا کذاب نہ ہو۔ وین بالکل جھوٹ نہ بولے، سچ بات کرے۔ وین ون آف یو پرومسز لیٹ ہم ناٹ بریک اٹ، اگر آپ وعدہ کریں تو وعدہ کے خلاف ورزی نہ کرے۔ وین ون آف یو از ٹرسٹڈ لیٹ ہم ناٹ بیٹرے، کوئی آپ کو امانت دیا جائے تو اس میں خیانت نہ کرے۔ لوور یور گیز، اور اپنی جو ہے نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اگر مرد نظر آتا ہے تو پہلی نظر تو معاف ہے، آپ راستہ چل رہے ہیں، اگر آنکھ کھول کے نہیں چلیں گی تو گر جائیں گی، لیکن سامنے سے ہی کوئی مرد آ رہا ہے تو پہلی نظر تو پڑی گئی، لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے، ٹکر ٹکر اس کو دیکھنا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ آیت بھی آپ غض بصر کی پڑھ چکی ہیں۔
مرد کے لیے بھی حکم ہے اور مومن مرد کے لیے، مومن عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ غض بصر کرنا ہے، ٹھیک ہے. لوور یور گیز، ریسٹرین یور ہینڈس فرام ہارمنگ ادرس، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے، خاص طور پہ مائیں بچوں کو غصے میں، شوہر کا غصہ، ساس کا غصہ، سسر، ساس سسر سسرال والے تو بعد میں آتے، پہلے بھائی بہنوں سے لڑائی ہو جاتی، سہیلیوں سے لڑائی ہو جاتی، اور شوہر سے کسی سے بھی کچھ ہو گیا تو بچوں کو بیچاروں کو غصہ مار، ایک دم زور سے ان کو مارتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں. معصوم بچوں کو نہ ماریں، ان پر غصہ نہ اتاریں. تو اپنے ہاتھ سے کسی بھی طرح معصوم بچوں کے خلاف اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. اینڈ گارڈ یور چیسٹی، اور اپنی جو ہے عصمت اور عزت کی حفاظت کیجیے. تو اللہ تعالیٰ آپ سے نے فرمایا کہ میں جنت میں اس کے لیے گھر ہوگا انشاءاللہ. اور یہ تو منافق کی نشانی ہے نا، کہ جب بات کرے ویزا حدثہ کذبا، جب بات کرے جھوٹ کرے، ویزا وعدہ اخلفا، جب وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے، ویزا تمہنا خانہ، جب امانت دیا جائے تو اس میں جو ہے خیانت کرے، ویزا حدثہ ویزا خصم خدرا، جب اس کو غصہ آ جاتا ہے تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ منافقت کی نشانی ہو جاتے ہیں. اچھا، اب جنت جو ہے نا، جو ہے کیا ہے کہ جنت ہمارے جو اعمال ہے نا، وہ تو ایسے ہے ہی نہیں کہ ہمیں جنت میں لے جائیں. ٹوٹی پوٹی عبادتیں، کسلاتے ہوئے نماز کو آنا، جو نماز کے لیے کھڑے تو چولہے پہ پڑا ہوا ہے دماغ کہ بریانی دم پہ آ رہی ہے، حلیم جل جائے گی، بچے کو یہ کہوں گی، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا. ہمارے دل کہیں، ذہن کہاں، دماغ کہیں، بار بار شیطان بیچ میں وسوسے ڈالتا ہے. کھینچ کھینچ کر نماز کی طرف بھی ہمیں توجہ اپنی دلانی ہوتی ہے. اعمال بھی ہمارے جو ٹوٹے پوٹے، تو ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جنت والے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت سے فرمایا کہ انتی من رحمتی، کہ جنت تو میری رحمت سے ہے، اور میں جس کو چاہوں اپنی رحمت سے جنت میں ڈالوں. تو جنت بہت قیمتی چیز ہے، کوئی شخص اسے اکیلے اپنے عمل سے نہیں کما سکتا. اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوگا. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ نہ لے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. اس لیے بہت اچھے جتنے اعمال ابھی آپ نے دیکھے یہ ہم کر رہے ہوتے، اس کو خشوع اور خضوع، اور نماز بھی خشوع خضوع اور تذلل سے پڑھے، اور ساری چیزیں جتنے ابھی نیک اعمال ہم نے جنت والے پڑھے ہیں ان کو جو ہے بغیر ریا، فخر، دکھاوے کے، اور سنسیئرٹی، اخلاص نیت کے ساتھ کرے، اور اس میں ریا، فخر، دکھاوا اور شو آف نہ ہو. ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا چھوڑ دیں، کہ نہیں ہمارے تو اعمال ہی ایسے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہمیں جو ہے بالکل نہیں چھوڑنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت اتنی عظیم ہے کہ صرف اعمال ہی اس کے اصول کی ضمانت نہیں دے سکتے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے آخری شخص، جو سب سارے لوگ دنیا جنت میں چلے جائیں گے، تو جو آخری شخص ہوگا جنت میں جانے والا، تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں جب ڈالیں گے تو اس کو 10 گنا زمین دی، جتنی یہ زمین ہے نا اس کو 10 گنا دی جائے گی. بتائیں، آخری جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ڈالے، تو اعلیٰ درجے والے کی کتنی زمینیں ہوں گی، کتنا ہوگا نا، تو اس کو اتنی زمین دی جائے گی. تو پھر عظیم جنت میں داخل ہونے کا حق جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کیسے دے سکتے ہیں، جسے ہمارے رب نے بنایا. لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، اور پھر اللہ کی رحمت سے امید اور دعا کرنی چاہیے کہ وہ انہیں قبول فرمائے اور ہمیں جنت میں داخل کرے. ہم نے ابھی دعا بھی مانگی تھی، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. تو جو ہے ہم جو ہے ہمیشہ اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. یہ دعا مانگ لے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل اور آپ کی رحمت طلب کرتی ہوں، کیونکہ ان دونوں کو دینے پر آپ ہی قادر ہے. واللہ I ask you for your grace, bounty and mercy, for you are the owner of it. ٹھیک ہے تو جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی اللہ اپنی رحمت سے، جبکہ اللہ کے رسول تو اللہ کے اتنے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے آخری نبی ہیں، سراجم منیر ہیں، ٹھیک ہے، داعین اللہ ہے، روشن چراغ ہے. وہ اللہ سے ڈرتے اور فرماتے ہیں کہ ایون میں بھی
اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کا راستہ بہت کٹھن ہے، جنت بہت اونچی ہے، اور اونچے مقامات پر چڑھنے میں بڑی محنت درکار ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہیں آپ کو اونچا چڑھنا پڑے تو کتنی مشکل ہوتی ہے نا۔ جنت کا راستہ ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے جو انسانی خواہشات اور میلانات کے خلاف ہیں، اس کے لیے مضبوط عزم اور قوت ارادی کی ضرورت ہے۔ بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جہنم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے، اور جنت کو جو ہے سختیوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ یہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت گراں امور میں گھری ہوئی ہے، اور دوزخ خواہشات نفسی میں گھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ گناہ کے کاموں میں تو بہت لذت ہوتی ہے نا، تو ہماری خواہشات نفس بھی ہوتی ہے، تو جو خواہشات نفس پہ چلتا ہے اللہ کی مان یا نہیں چلتا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اور جنت کے لیے حاصل کرنے کے لیے تو بہت سی خواہشوں کو توڑنا پڑتا ہے، جو ہے اللہ نے جو حکم دیے بس اس پر چلنا پڑتا ہے، اور اس میں لذت نہیں ہوتی، اور گناہ کے کاموں میں تو بہت لذت ہوتی ہے، بہت لذت مل رہی ہوتی ہے۔ اور ترمذی اور ابو داؤد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ دیکھیں بہت ایک حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو پیدا کر چکا تو جبرائیل کو جنت کی طرف بھیجا اور کہا جنت اور اس میں جنتیوں کے لیے جو کچھ ہم نے تیار کر رکھا ہے اسے جا کر دیکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور جنت کو اور جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تیار کر رکھا ہے اسے دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کے پاس جبریل علیہ السلام واپس گئے اور عرض کیا تیری عزت کی قسم جو بھی اس کے بارے میں سن لے وہ اس میں ضرور داخل ہوگا۔ یعنی جنت اتنی اچھی جگہ تھی کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس میں ضرور داخل ہوگا۔ پھر اللہ نے حکم دیا تو وہ ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دی گئی، اور اللہ نے کہا اس کی طرف دوبارہ جاؤ اور اس میں جنتیوں کے لیے ہم نے جو کچھ تیار کیا اسے دیکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام جنت کی طرف دوبارہ گئے تو وہ ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گری ہوئی تھی، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر آئے اور عرض کیا مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا جہنم کی طرف جاؤ اور جہنم کو اور جو کچھ جہنمیوں کے لیے ہے میں نے تیار کیا ہے اسے جا کر دیکھو۔ انہوں نے دیکھا اس کا ایک حصہ دوسرے پر چڑھ رہا ہے، وہ یعنی آگ کی گرمی بہت ہوتی ہے نا آگ کی وجہ سے۔ وہ اللہ کے پاس آئے اور عرض کیا تیری عزت کی قسم اس کے بارے میں جو بھی سن لے اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے حکم دیا تو شہوات سے گھیر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی طرف دوبارہ جاؤ، وہ اس کی طرف جہنم کی طرف جبریل علیہ السلام دوبارہ گئے اور واپس آ کر عرض کیا تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اس سے کوئی نجات نہیں پائے گا بلکہ اس میں داخل ہوگا۔ یعنی جو آپ کو پتا ہے نا کہ گناہ کے کاموں میں اور شہوت میں اتنی لذت ہوتی ہے، اور نفس ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے جو برائی پہ اکساتا ہے، تو وہ اسی لیے جبریل علیہ السلام جب دوزخ کو دیکھا تو کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی اس سے نجات نہیں پائے گا۔ اور جنت جو ہے ظاہر ہے کہ گراں ہے، مشکلات، جنت گراں امور میں گری ہوئی ہے، کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں کہ اب جیسے بڑے بڑے گھر لینے ہوتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں لینی ہوتی ہے، چھوٹی سی مثال لے لیں اس ملک میں رہتے ہوئے، تو اب کتنا آسان ہوتا ہے اتنی ڈاؤن پیمنٹ کر دو، اتنا آپ کر دو، ہو جائے گا، بڑے محل آ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ربا کو منع کیا ہے، تو کتنا گرا گزر رہا ہوتا ہے، چھوٹے سے گھروں میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی حکم ہو، ربا کے علاوہ کوئی بھی حکم ہو جو جس سے اللہ نے منع کیا اللہ جنتیں دیں گے، تو وہ تھوڑے مشکل ہو جاتے ہیں نا، تھوڑے کیا وہ بہت مشکلات ہو جاتی ہیں۔ تو جنت تو اسی کا نام ہے نا کہ جنت جو ہے، جنت کا حصول جو ہے گرا امور میں گرا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، اور جو ہے وہاں کی جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ تو امام نووی رحم اللہ نے اس حدیث پہ تبصرہ کیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوبصورت اور فصیح اور جامع تقریر کی ایک مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کلمات بڑے جامع اور فصیح ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پر قادر تھے، بڑے جامع اور فصیح الفاظ بولتے تھے، خوبصورت ہوتے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت تشبیہ دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جنت تک پہنچنے میں سوائے مشکلات کے اور کوئی چیز مدد نہیں دے گی، اور کوئی چیز آپ کو جہنم کی طرف نہیں لے جائے گی، لیکن خواہشات اور خواہشات جو ہے اور جو ہے مشکلات ہیں، دونوں کے اوپر پردہ ہے، اور جو شخص اس پردے کو پھاڑ دے گا وہ اس تک پہنچ جائے گا۔ یعنی کہ جنت کے لیے بھی پردہ ہے، جنت پر جو ہے خواہشات کا پردہ ہے، ٹھیک ہے،
اور جو اس خواہشات کے پردے کو پھاڑ دے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور دوزخ کے لیے مشکلات کا پردہ ہے، اور جو شخص جو ہے مشکلات سے گزرے گا اور جو ہے مشکلات کے پردوں کو جو ہے پھاڑ دے گا تو وہ جہنم سے، اور خواہشات کے پردوں کو توڑ دے گا تو وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ تو یہ انہوں نے اس کی کتنی اچھی شرح کی ہے نا، کہ دونوں کے لیے پردہ ہے، جنت کے لیے مشکلات کا پردہ ہے، جو مشکلات کا پردہ توڑ دے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو خواہشات کا پردہ وہ توڑ دے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے اللہ کا حکم ماننے میں بہت سی خواہشات سے بچنا پڑتا ہے، جنت کے حصول کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی، جنت آسان نہیں ہے۔ پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کمزور اور نادار لوگوں کی کثرت جنت میں ہوگی، جنت میں کمزور اور نادار لوگ کی اکثریت ہوگی، جنت میں داخل ہونے والوں میں سے زیادہ تر کمزور اور نادار ہوں گے، اور جنہیں لوگ نظر انداز کرتے ہیں، ان کو بہت ان کی کم پرواہ کرتے ہیں، وہ محفل میں بھی بیٹھے ہو غریب مسکین تو ان سے کوئی جو ہے ان کو توجہ نہیں دیتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اہم ہے، اس لیے کہ وہ اس سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وہ کوئی ایسے کام نہیں کرتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے فائدے اللہ کے حکم توڑ کے نہیں حاصل کرتے ہیں، حرام بھی نہیں کما رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی جو اللہ نے منع کیا وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں عمل، اس لیے کہ وہ اس سے ڈرتے ہیں، وفاداری اور عاجزی کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا کہ تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں، آپ سب نے فرمایا کہ صحابہ نے فرمایا بالکل بتلائیں، تو آپ سب نے فرمایا کہ ہر کمزور اور مظلوم اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کے لیے دعا کرتا تو وہ اسے عطا کر دیتا۔ اور نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں دوسرے لوگ دنیا میں ان کے کمزور مقام کی وجہ سے حقیر، حقارت اور حقیر سمجھتے ہیں، ان کو حقارت سے دیکھتے ہیں، ان پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو مراد یہ کہ اکثر اہل جنت اسی قسم کے ہوں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب ہوں گے، یہ ضروری نہیں کہ سارے ہوں گے۔ تو ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس میں اکثریت فقراء کی تھی، اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو وہاں اکثریت جو ہے عورتوں کی تھی۔ ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر رہنے والے لوگ غریب لوگ تھے، اور میں نے دوزخ میں جھانکا تو اس کے رہنے والیاں اکثر عورتیں تھیں۔ اور پھر اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ صبر کرنے کا کیا اجر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا، جن کی دنیا میں آزمائش ہوئی تھی تو اہل عافیت خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں قینچیوں سے کتری جاتی، یعنی کہ جو ہے اتنا ثواب و اجر ہوگا کہ صبر کرنے والوں کا، جو اللہ کے احکام مان کے دنیا کی بہت سے فائدے ان کو نہیں حاصل ہوئے، ربا میں نہیں گئے، سود میں نہیں گئے، بڑی ایسی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا نا کہ ایا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ اے ایمان والو گھٹا بڑھتا سود نہ کھاؤ نا، اور سود تو ایسے ہی جیسے اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے، یعنی کوئی بھی حکم جو اللہ نے کہا ہے اس سے رکے رہے، اللہ کے حکم مانے، اللہ کے اوامر پہ عمل کیا، اور اس کے نہیں جو ہے جس سے انہوں نے منع کیا اس سے رکے، تو ان کو بہت دنیا میں جتنی بھی آزمائش آئی تھی جس پہ انہوں نے صبر کیا تو وہ لوگ اتنا اجر ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ان کی اس آزمائش کی وجہ سے خالق کیشیوں سے کتر جاتی، اتنے اجر ہیں، یعنی دنیا میں مشکلات برداشت کریں گے اللہ کی راہ میں، اللہ کی مان کر چل کے۔ تو ان آزمائش کے بارے میں ہم سوچیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، ان کے تمام بیٹوں کا انہوں نے اس وقت کھو دیا جب وہ بہت چھوٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے، اور آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا انہا کا، اور شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں آپ لوگوں کو بند کر دیا گیا تھا، وہاں درخت کے پتے کھانے پڑے، وہ اپنی ساری جائیداد اپنا مال، کتنی وہ امیر تھی، وہ ایک بزنس ایک تجارتی خاتون تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی راہ میں سارا پیسہ لگا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر دیکھیں کہ آپ کی پیاری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا، صحابہ کی تمام قربانیوں کے بارے میں سوچیں، ان کی محنت اور عزم دیکھیں کہ ان پہ انہوں نے اتنی قربانیاں دی، ان پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوجیاں ڈالی گئی، ان کو زمین پہ گھسیٹا گیا، وہ کہتے رہے آہت آہت آہت، اور جو ہے بلال رضی اللہ عنہ، عمار، یاسر رضی اللہ عنہ کو زمین پہ گھسیٹا جاتا تھا، ساری آپ کو ہسٹری معلوم ہے، تو ان کی قربانیوں کے بارے میں سوچے، ان کی محنت اور عزم دیکھے
اور تعلیمات نبی کو آگے لے کر چلنا، وہ چلے جس کی وجہ سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں اسلام آسان ہے لیکن جنت نہیں، ہمیں جنت کے لیے محنت کرنی ہے اور پھر اس کی رحمت کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت اور صحت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہم ان کو اچھی طرح استعمال کریں، اپنی صحت کو، نعمتوں کو، اور ان کو اللہ کی راہ میں لگائیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت کا باشندہ بنائے۔ پھر ہم عورت کے متعلق دیکھتے ہیں کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہو، اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہو، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ جب عورت 5 نمازیں پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، تو اس سے کہا جائے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ تو ہمارے لیے تو جنت ہی جنت ہے انشاءاللہ۔ پھر آپ سب نے فرمایا غصے کو پی جانا جنت کا باعث ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کر، اس کے بدلے تیرے لیے جنت ہے۔ اور غصے سے تمام کام خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے بچوں کو بھی ہوم ورک کرانا ہو، اگر پیار سے آپ کریں تو آپ کا ٹائم نہیں ویسٹ کرتا ہے۔ آپ مائیں ہیں نا، اس لیے میں آپ کو مثال دے رہی ہوں، تو اتنی آسانی سے کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد غصے کو پی جانے پہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو پچھاڑنے والا شخص زیادہ طاقتور نہیں ہوتا۔ جیسے کشتی لڑتے ہیں تو پچھاڑ دیتے ہیں نا پہلوان کو، تو وہ ہم سمجھتے بڑا طاقتور ہے، وہ زیادہ طاقتور نہیں۔ طاقتور شخص تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اور غصے میں اتنی بعض دفعہ غلط الفاظ نکل جاتے ہیں، گالی گلوچ نکل جاتی ہے، یعنی حدیں پار کر لیتا انسان۔ تو طاقتور شخص وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ تو انشاءاللہ غصے کے وقت قابو رکھیں گے، کوئی ایسی زبان سے بات نہیں نکالیں گے، اور کوئی اپنی باڈی لینگویج، کوئی ہاتھ واتھ بھی نہیں اٹھائیں گے۔ اکثر آپ دیکھیں مارا پیٹی ہو جاتی ہے ہمارے شہروں میں، راستوں میں، سڑکوں میں، غصے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گھونٹ پینے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا زیادہ نہیں جتنا اللہ کی رضا کے لیے غصے کا گھونٹ پینے کا۔ ابھی حدیث بھی گزری تھی نا کہ جنت کے بیچ میں محل ہوگا کہ کچ حجتی نہ کرے، آرگومنٹ نہ کرے، گھر کے سکون کے لیے، آرگنائزیشن کے سکون کے لیے، کہیں دین کی مجلس میں آئی ہے وہاں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہیں بھی انسان ہے نا، شیطان تو لڑوا دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ محفلیں خراب ہو، اجر ضائع ہو۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غصے کا گھونٹ پیے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب اور اجر دیں گے۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں 2 حدیثیں کر کے ہم اینڈ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میرے جلال کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں اپنے سائے میں رکھوں گا، آج کے دن میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جمع ہوئے، اللہ کے لیے جدا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سائے میں رکھے گا۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ 7 لوگ تو اللہ کے سائے میں ہوں گے، وہ حدیث بھی لمبی ہے، آپ سب لوگوں کو معلوم ہے وہ حدیث بھی۔ ان میں سے ایک وہ ہوں گے جو اللہ کے لیے ملے، اللہ کے لیے جدا ہوئے۔ انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا، اور ہمارے بچوں کو بھی، ہم وہاں بھی ہمارے شوہروں کو، بچوں کو، ہم سب بہنوں کو، تمام مسلمان مومنات کو جیسے یہاں ہم ملتے ہیں وہاں بھی ملیں گے۔ پھر جنت کے متعلق فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے، نہ اس میں تھوکیں گے، نہ ان کی ناک سے کوئی آلائش آئے گی، نہ پیشاب پخانہ کریں گے، ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگے سونے چاندی کے ہوں گے، یعنی ہمارے ہیئر برش، کنگیاں، انگیٹھیوں کا ایندھن عود کا ہوگا۔ جو انگیٹھیاں جلتی تھی نا پہلے کوئلے اور ڈال کے، ابھی تو ہم باربیکیو مشین چلاتے ہیں۔ پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا، اور ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی جن کا حسن ایسا ہوگا کہ پنڈیوں کا گدا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا۔ نہ جنتیوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہوگا، نہ بغض و اناد، ان کے دل ایک ہوں گے۔ وہ صبح شام اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مشغول ہو رہا کریں گے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، یہ پڑھتے رہیں گے تو دنیا میں بھی پڑھیں، ابھی عصر کے بعد بھی انشاءاللہ آپ لوگ میں ذکر کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سمجھا، جنت کے بالا خانے، جنت کے محل، اور جتنے اعمال ہم نے پڑھے، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو پہ عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد جو بھی ہم نے پڑھا، اور ہمیں اعلیٰ جنت کے اعلیٰ درجے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اللہم انا اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ واعوذ بک من النار۔ ہم سب بہنوں کو، حاضر غیر حاضر بھی، ہمارے بچے، شوہر، ہمارے جو ہے نسلیں، ہمارے داماد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسی، ہماری بھویں، بیٹے بہو بیٹیاں، سب ہماری نسلیں، کل مسلم مسلمات مومن مومنات کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ ایسے اعمال کر لیں کہ بغیر محاسبے کے ہم جنت میں چلے جائیں۔ یہ سارے اعمال پر
اللہ تعالیٰ ہمیں کاربن ہمیں کر دے جو اعمال ہم نے پڑھے اور اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ. حقوق اللہ، حقوق العباد، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں فرمایا ایسے ہم کرنے والے بن جائیں، مسلم و فرما بردار اللہ کے بن جائیں، اور اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و اعمالکم. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں، عمل میں، روزی میں، رزق میں، اوقات میں، اہل و عیال میں، مال میں برکت دے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے آپ میں سے کوئی بات رکھے گا. اچھا کل سیٹرڈے ہمارا انگلش کا درس نہیں ہے، انشاءاللہ سنڈے کو ہمارا انگلش کا درس ہے، اس میں بھی ایک ٹاپک ہے، ضرور آپ لوگ اٹینڈ کریں، اپنے بچوں، بیٹے بیٹیوں، پوتے پوتے، نواسیوں نواسیوں کے ساتھ تشریف لائیں. اس ٹاپک پہ کوئی آپ بات رکھنا چاہ رہے ہوں تو ضرور رکھیں. چلے کون پریئر کرے گا، کون بات رکھے گا مجھے بتائیں. چلے بسم اللہ.